قرآن مقدس کا تیسرا پارہ تلک الرسل کی پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پوری آیت کریمہ آپ پڑھیے، ترجمہ پڑھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان آپ جانیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، دنیا کا پہلا باضابطہ انسان۔ حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، بے شمار شان عظمت ادا کر۔ خانہ کعبہ کا بانی بنایا، معمار بنایا۔ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، ان کی قربانی کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، دنیا میں ڈائریکٹ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام فرمایا، بات فرمائی۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، بے شمار معجزات عطا فرمایا۔ پھونک مار دیں تو مردہ زندہ ہو کر چلنے لگے۔ قرآن مقدس میں دیکھیے، یہ سارے انبیاء کرام کی تعریف، توصیف، معجزات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ کیسی کیسی شان اللہ نے ان نبیوں کو، رسولوں کو عطا فرمائی۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر جلوہ بار ہوئے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو جو شان، جو عزت، جو رتبہ، جو اوصاف، جو کمالات، جو خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی ہر نبی کو، لاکھوں لاکھ انبیاء کرام کو، ان سب کو ملا کر جتنے کمالات عطا کیے تھے رب نے، وہ سارے کمالات سے بڑھ کر کہیں زیادہ ان لاکھوں نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے جو عظمتیں، کمالات عطا کیے تھے، ان سب سے زیادہ تنے تنہا پروردگار عالم نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا۔ پھر اسی قرآن میں بیان فرما دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اخیر تک آیتیں پڑھتے جائیے، اللہ فرماتا ہے کسی سے ہم نے بات کی، کسی کو فلاں رتبہ دیا، کسی کو فلاں رتبہ دیا، لیکن محبوب کو، سید العالمین کو، مسیح کائنات کو، آمنہ کے لال کو اللہ فرماتا ہے میں نے سارے رسولوں پر فضیلت، سارے رسولوں پر فضیلت۔ جب مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں تو پھر کسی ولی، کسی انسان کی تو بات ہی نہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا اس مصطفیٰ کی شان، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن نے فرما دیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، باپ کا درجہ نبی کو نہیں دینا ہے۔ نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے باپ کا درجہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے نبی کو باپ کا درجہ نہیں دینا ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے پہرا بٹھایا عظمت مصطفیٰ پر کہ کوئی نبی کو باپ نہ سمجھ لے اور اتنی ہی تعظیم کرے جتنی باپ کی جاتے، نہیں، ہزاروں باپ کی بھی وہ تعظیم نہیں ہوگی جتنی تعظیم مصطفیٰ کی ہوگی۔ ما کان محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مطلب یعنی وہ درجہ مت دینا جو باپ کو دیا جاتا ہے، وہ تو بہت چھوٹا درجہ ہے۔
وَلَٰكِن رسول اللہ. پھر اللہ ہی فرما دیتا ہے کہ جب باپ کا درجہ نہیں دے تو کس چیز کا درجہ دیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین، اور ہر نبی کے خاتم ہیں، یعنی ہم نے اسے آخری نبی بنا کر بھیجا. اب مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو نبی کو باپ کا درجہ نہیں دینا ہے تو کس کا درجہ دینا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اسے رسول کا درجہ دینا، خاتم النبیین کا درجہ دینا ہے. تو گویا رب نے فیصلہ کر دیا کہ رسول کا درجہ، خاتم النبیین کا درجہ باپ کے درجے سے ہزاروں کروڑوں بلند و بالا ہے. اس لیے نبی کو باپ کا درجہ نہیں دینا ہے، رب نے جو درجہ دیا ہے وہی درجہ دینا ہے. جب باپ کا درجہ نہیں دے سکتے تو بھائی کا درجہ کیسے دے سکتے؟ کیا باپ کے درجہ سے بھائی کا درجہ بلند و بالا ہے؟ اس لیے نبی نہ بڑے بھائی ہیں نہ باپ. نبی رسول اللہ ہیں، نبی خاتم النبیین ہیں. نبی کا یہ مرتبہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کو مان لیا خدا کو مان لیا. یہ نبی کا درجہ ہے. نبی کا درجہ یہ ہے. سنیے غور سے مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کی رفعت. قل ان کنتم تحبون اللہ، سب اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ خدا سے محبت کرنے والوں، خدا کی رضا چاہنے والوں، اگر خدا کو چاہتے ہو، خدا کا قرب چاہتے ہو، خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، آقا فاتبعونی. مصطفیٰ نے قرآن مقدس کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اگر اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو آقا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. جب نبی کو گھیر لیا ہجرت کے موقع پہ، آقا نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی پھینک دیا، پھینکا مصطفیٰ. مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں. اس غلط فہمی کی وجہ سے نبی کو عام فہم سمجھ لیا. قرآن پڑھیے، قرآن. مٹی اٹھایا مصطفیٰ نے، پھینکا مصطفیٰ نے، سورہ یاسین کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے. اور جب پھینک دیا مصطفیٰ نے، چلے گئے مصطفیٰ، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے بندو، جب محبوب نے وہ مٹھی پھینکی تو محبوب نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکا. یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ نبی کے پھینکنے کو اللہ اپنا پھینکنا کہہ رہا ہے. نبی کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہہ رہا ہے. یعنی نبی کو اللہ اپنی ذات سے جدا نہیں کر رہا ہے. جدا کہ مصطفیٰ کا پھینکنا میرا پھینکنا ہے. اور مصطفیٰ کی بولی، وہی کسے کہتے ہیں؟ خدا کی بولی کو. قرآن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو. سورہ والنجم پڑھیے، اللہ فرماتا ہے یہاں مصطفیٰ کا پھینکنا، اللہ فرماتا ہے میرا پھینکنا ہے. اور نبی بیعت رضوان کے موقع پہ، بیعت رضوان جب مکہ والوں نے دعوت زیادہ قبول نہیں کی، مدینے کے خوش عقیدہ اور خوش نصیب لوگ آئے اور نبی پر بیعت کیا. یہ بیعت مصطفیٰ نے کئی بار فرمائی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا.
بیعت رضوان کے نام سے، بیعت تحت شجرہ کے نام سے مبارک بیعت لیا. یہ زمانے کی بیعت نہیں، پیری مریدی کی بیعت نہیں تھی یہ کہ جب پیر صاحب آئے بس جھنڈ کا جھنڈ پیر صاحب کے ساتھ گھومتے رہو، نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ. پیر صاحب بھی اسی بات کی بیعت لے رہے کہ جب میں آؤں بس میرے پیچھے پیچھے گھومنا ہے تم کو. یہ بیعت نہیں تھی، یہ جان لٹانے کی بیعت تھی، سارا کچھ قربان کر دینے کی بیعت تھی. مصطفیٰ کے دستے کرم پر اس بات کی بیعت تھی کہ تم میرے ہاتھ پر ایمان لائے، آخری سانس تک تم میرا ساتھ دیتے رہو گے، آخری سانس تک اسلام کے لیے جد و جہد کرتے رہو گے، اور ہر طرح کی قربانی تم دیتے رہو گے، پیٹھ کے بل پھرو گے نہیں. یہ تھی مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت جو جان دینے کی بیعت تھی. اور جب صحابہ نے کر لیا بیعت تو بدر و احد و خندق و خیبر کی تاریخ پڑھ لو، جان دے دیا صحابہ نے مگر بیعت توڑا نہیں، دے دیا صحابہ. جب صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت فرمائی، ہاتھ مصطفیٰ کا ہے نا، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تو بدن سے پاک ہے، اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے. جن صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر مصطفیٰ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے. کبھی مصطفیٰ پھینکے تو اللہ فرماتا ہے تمہارا وہ مٹھی بھر مٹی پھینکنا محبوب میرا پھینکنا، اور کہیں مصطفیٰ ہاتھ دیں تو اللہ فرمائے محبوب تمہارا ہاتھ نہیں میرا دست قدرت ہے. اللہ بول دے تو قرآن، اب اللہ نبی بھی بول رہے ہیں، مصطفیٰ بھی بول رہے ہیں ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج فرض ہے تو ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے تو دو، ماں باپ کی خدمت کرو، حق ادا کرو. مصطفیٰ بول رہے ہیں. اب جب مصطفیٰ بول رہے ہیں تو خدا آیت نازل فرما رہا ہے سورہ والنجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے لوگوں، نبی بول رہے ہیں، نبی زبان کھول رہے ہیں، لبھائے مبارک ہلا رہے ہیں، تو نبی کی بات نہیں سمجھنا. نبی کا بولنا خدا کا بولنا ہے، نبی کی زبان کھولنا خدا کی بات کرنا ہے. وما ينطق عن الهوى، مصطفیٰ ہوا سے، خواہش سے، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحی، نبی وہ بولتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، گویا نبی کی بولی خدا کی بولی. یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ سے محبت کرو، خدا محبوب بنا لے گا. مقام مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، یہ مقام مصطفیٰ. مصطفیٰ جان رحمت کا پھینکنا، ہاتھ سے مٹی خدا کا پھینکنا ہے، یہ ہے مقام مصطفیٰ. رب ذوالجلال کا مصطفیٰ کا صحابہ کے ہاتھ پر ہاتھ دینا، اللہ فرماتا ہے میرا ہاتھ دینا، یہ ہے مقام مصطفیٰ. مصطفیٰ کا بولنا، اللہ فرماتا ہے میرا بولنا ہے، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. کیا کائنات میں کسی انسان کو بھی یہ مقام ملا ہے؟ ملا ہے. اور سنو مقام مصطفیٰ، نماز عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف پروردگار عالم کو، کوئی بھی سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سجدہ عبادت اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے کرے تو شرک، ایمان سے خارج. اور سجدہ تعظیمی، کچھ لوگ جو پیر کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں سجدے کی کیفیت بناتے ہیں، اگر سجدہ تعظیمی ہے تب بھی ناجائز و حرام، گناہ. عبادت صرف اللہ کی ہوگی، تعظیم مصطفیٰ کی ہوگی، محبت مصطفیٰ سے ہوگی، عشق مصطفیٰ سے ہوگا، عظمت مصطفیٰ کی بیان کی جائے گی، عبادت صرف خدا کی جائے گی. اب سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تو نبیوں سے کلام کرتا ہے،
آپ میں سے کسی سے اللہ نے کچھ کہا ہے؟ نہیں کہا، نبیوں سے کہہ رہا۔ پڑھیے قرآن، قرآن فرماتا ہے بندو اگر نبی تمہیں بلائے، نبی اگر تمہیں بلائے، وہ نبی کا بلانا نہیں ہے، میرا بلانا ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ و رسول جب تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ تم کس پوزیشن میں، تم کس پوزیشن میں ہو، کوئی کنڈیشن نہیں۔ اللہ نے فرما دیا میرا محبوب بلائے تو تم فوراً آ جاؤ۔ ایک صحابی، آپ سنیے مقام مصطفیٰ، بخاری، مسلم، ترمذی، صحاح ستہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے سنا ہے۔ ایک صحابی نماز میں کھڑے ہیں، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ غور سے سنیے گا، نماز میں کھڑے ہیں، آئین نماز میں صحابی ہیں، اور اسلام چونکہ نیا نیا لائے ہیں، سارے احکام سے واقفیت بھی نہیں ہے، لیکن نماز کا ادب طور طریقہ مصطفیٰ نے بتا دیا۔ اب صحابی نماز میں، حضور نے پیچھے سے بلایا، اے صحابی ادھر آؤ۔ جو نماز پڑھ رہے تھے اسی کو بلا رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے تھے اسی کو بلا رہے ہیں۔ مصطفیٰ نہیں جانتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے نہیں بلانا چاہیے، یہ بھی جانتے ہیں، اور مصطفیٰ کیا جانتے ہیں آگے بتا رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آقا نے بلایا ادھر آؤ۔ اب صحابی تو نماز میں ہیں، اب ان کے دل میں یہ ہے کہ میں تو خدا کی نماز میں بندگی بھی ہوں، ادھر مصطفیٰ بھی بلا رہے ہیں، کنفیوز کہ کریں تو کیا کریں، کیا کرا جائے، ادھر خدا کی عبادت ہے، ادھر مصطفیٰ کا بلاوا ہے۔ آخر میں صحابی نے کیا کیا، اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس وقت جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے جلدی فوراً نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ آقا فرماتے ہیں تاخیر کیوں ہوئی، آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ غور سے سنیے گا مقام مصطفیٰ، تاخیر کیوں؟ صحابی عرض کرنے لگے حضور آپ نے جب بلایا میں نماز میں تھا اور بڑا میں جلدی جلدی نماز پوری کر لیا۔ تب آقا فرماتے ہیں صحابی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ غور سے سنیے گا بات، حالت نماز میں صحابی مصطفیٰ بلا رہے ہیں، جانے میں تاخیر ہو گئی، نماز کمپلیٹ کرنے کی وجہ سے کوئی غلط کام تھا؟ اچھا ہی تھا نا جی۔ جو نماز کا نام لے کر دھوکہ دیتے ان سے سنو کہ نماز تو غلط کام نہیں تھا، اچھا ہی تھا۔ آقا فرماتے تاخیر کیوں ہوئی؟ کہ حضور میں نماز میں تھا، آپ نے بلایا، میں بڑا ٹینشن میں پڑ گیا کہ کیا کروں، تو میں نے جلدی جلدی نماز پوری کر لی آپ کی بارگاہ میں۔ آقا فرماتے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابی عرض کرتے ہیں حضور ارشاد فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں قرآن میں ہے کہ جب اللہ و رسول تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ، اگر نماز میں بھی ہو تب بھی نماز چھوڑ کے آ جاؤ۔ اگر تم عین نماز چھوڑ کر آ جاتے، میری بات سنتے، کام کر لیتے، پھر جہاں سے نماز پڑھی تھی وہیں سے آگے بڑھتے، نماز ہو جاتی، نماز ہو جاتی، کیونکہ مصطفیٰ کے کام میں رہنا خدا ہی کے کام میں رہنا ہے، خدا کے کام میں رہنا ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اچھا اس صحابی کو پہلے نالج نہیں تھا تو انہوں نے یہ کیا، اور رازدار نبوت، یار غار، صدیق اکبر، حضور اشارے میں بولے تو صدیق اکبر سمجھ جائیں، مسجد نبوی میں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، زندگی میرے آقا کی آخری عمر میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا آ گئے، صدیق اکبر پیچھے، سارے صحابہ آقا کا دیدار کرنے لگے عین نماز کی حالت میں، پیچھے ہٹے، آقا نے آگے بڑھنے کو کہا۔ جب میرے آقا دنیا سے جا رہے تھے اس وقت کی امامت کی بات ہے کہ مصلی امامت پر نبی کا صدیق ہے، مصطفیٰ پیچھے سے آ رہے ہیں، صدیق تعظیم مصطفیٰ نماز میں کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور آقا صدیق کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیا شان ہے صدیق کی بھی، اور کیا محبت فرمائی میرے آقا نے۔ ایک طرف صدیق کو اگر رہو پڑھاؤ نماز، تم ہی پڑھاؤ، اور صدیق پیچھے، حضور رحمت عالم سامنے ہو،
امام الانبیاء سامنے ہو، سید الانبیاء سامنے ہو، مقتدی موسیٰ بنے، مقتدی عیسیٰ بنے، مقتدی ابراہیم بنے، مقتدی اسماعیل بنے، مقتدی آدم بنے، مقتدی نوح بنے، یہ صدیق کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کا سردار آئے اور صدیق مسلح امامت میں رہے۔ صدیق اکبر عین نماز سے پیچھے ہٹ گئے، عین نماز کی حالت میں پیچھے، نماز میرے آقا صدیق نے جہاں سے پڑھائی وہیں سے آگے مصطفیٰ، نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور اتنا جو معاملہ ہوا عین نماز میں ہوئی کہ نہیں، پتہ چلا سارے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جب تک اللہ کی نماز پڑھتے رہو تب بھی نماز ہے، اور جب تک اللہ کے محبوب کے کام میں رہو تب بھی نماز ہے۔ کسی بھی صحابی نے نہیں کہا حضور کہ نماز میں اتنا کچھ ہوا، نماز خراب تو نہیں ہوئی، مکروہ تو نہیں ہوئی۔ ہر صحابی جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہے، مگر اللہ نے اس عبادت کا حصہ مصطفیٰ کی محبت کو بنایا ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ ابھی اگر میں نماز پڑھاتے پڑھاتے عین نماز میں پیچھے موڑ کر کے دیکھ لوں تو اب میں اچھے کام کے لیے دیکھوں یا برے ہو تو بات کی بات ہے، یا آس پاس والے ہی فیصلہ کر دیں گے حضرت پوری نماز خراب کر دیں، سب کی نماز برباد۔ لیکن یہ مصطفیٰ ہے، یہ مجتبی ہیں کہ نماز کی حالت میں بھی رہو، نبی آواز دے تو تمہیں جانا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مقام باپ کا ہے، یہ مقام کسی بھائی کا ہے، یہ مقام سید المرسلین کا ہے، یہ مقام خاتم النبیین کا ہے۔ اس لیے اے مسلم، یہ قرآن کی روشنی میں بول رہا ہوں، اس لیے مصطفیٰ کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ہلکے میں لے رہے ہیں مصطفیٰ کو، اعتراضات کر رہے ہیں ذات مصطفیٰ پر۔ قسم خدا کی ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ سب کچھ دینے والا خدا ہے، لیکن خدا کی معرفت عطا کرنے والے بھی مصطفیٰ ہی ہیں۔ نبی کی آمد سے پہلے عبادت کس کی ہوتی تھی جی؟ تمہیں بتایا کس نے کہ خدا ہے؟ تمہیں بتایا کس نے کہ پاک ہے؟ تمہیں بتایا کس نے کہ وہ بے عیب ہے؟ تمہیں بتایا کس نے کہ اس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ تمہیں بتایا کس نے بے مثل و بے مثال ہے خدا، لاجواب ہے خدا، سب سے بڑا ہے خدا، سب سے سچا ہے خدا، روزی دیتا ہے خدا، اولاد دیتا ہے خدا، زندگی رب کے ہاتھ میں، موت رب کے ہاتھ میں، عزت رب کے ہاتھ میں، ذلت رب کے ہاتھ میں، جنت رب کے ہاتھ میں، جہنم رب کے ہاتھ میں۔ تمہیں بتایا کس نے؟ جس نے بتایا اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ ہمیں معرفت خدا بھی ملا ہے مصطفیٰ کے توسل سے، اور اس نبی کی شان گھٹا دو گے تو بچے گا کیا؟ اس لیے مومنو، خدا کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ مصطفیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور تعظیم تمہارے دل میں رہے، ورنہ وہ جنت اس رب نے بنائی تو جہنم بھی اسی رب نے بنایا ہے۔ اس کے محبوب کی شان میں اگر کچھ کہہ دو گے تو دنیا برداشت کر لے گی، اللہ برداشت نہیں کرے۔ ابو لہب نے بہت تکلیف دی مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے برداشت کر لیا، خدا نے برداشت نہیں کیا۔ خدا نے آیت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب، مردود تو نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی، ہلاک تو تو ہوگا، ہلاک تو تیری بیوی ہوگی، ہلاک تو تیری ذریت ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کی شان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے میں نے بلند کر لیا ہے، اب نبی کی نسل قیامت تک رہے گی، تباہ تو ہو جائے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے لوگ برداشت کر لے، خدا برداشت نہیں کرے گا۔ اور اے مسلمانوں، یہ مقام مصطفیٰ اس لیے بھی میں نے بیان کیا کہ کچھ اپنے لوگوں میں بھی سوشل میڈیا میں آ کر مصطفیٰ کی شان میں خرافات بک رہے ہیں، اور غیروں کا تو کہنا کیا۔ اس لیے کہتا ہوں نبی کا عاشق بنو۔ یو پی کانپور کے اندر آئی لو محمد کہہ دیا، سائن بورڈ لگا دیا تو ایف آئی آر درج ہو گیا۔ میں ان خوش نصیبوں کو سلام کرتا ہوں کہ تم پر درج ہوا ہے کیس، تو کس معاملے کا؟ کس معاملے کا؟
اے کاش ایسا کیس ہم لوگوں پر بھی درج ہو جائے تاکہ خدا کی بارگاہ میں کہہ تو سکیں پروردگار کچھ نہ کیا مگر تیرے محبوب کی محبت کا کیس کھا کے آئے ہیں. آئی لو محمد. ارے یہ لفظ نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم محبت کرتے ہیں. آخری سانس تک نہیں، قبر تک، حشر تک، جنت تک مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. ہے کہ نہیں آپ کا ایمان؟ آئی لو محمد آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فقل ان کنتم تحبون اللہ، مصطفیٰ سے محبت کا پیغام اللہ نے دیا ہے. تمہارے چاہنے سے، تمہارے ظلم و ستم سے ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں، مصطفیٰ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم نے بلال کو دیکھا ہے، صہیب کو دیکھا ہے، سلمان کو دیکھا ہے، رومی کو دیکھا ہے، بہت ظلم ہوا مگر زبان پہ آئی لو محمد جاری رہا. آج ہم بھی مسلمان غلامان بلال، انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے آئی لو محمد کہتے رہیں گے، مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. اس لیے میرے بھائی عاشق رسول بنیے، عشق مصطفیٰ کا چراغ سینے میں روشن کیجیے، نبی کا دیوانہ بن جائیں گے نا میاں، کائنات سے بے نیاز ہو جائیں گے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. لکھ دو دکان کے سینے میں، لکھ دو دکان کی پیشانی پہ، لکھ دو مکان کی پیشانی پہ، لکھ دو مسجد کے پیشانی پہ کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ جسم و جان بھی اللہ نے ہمیں نبی کے صدقے ہی میں عطا فرمایا. نبی سب کچھ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ سب کو عاشق رسول بنا. سلام.